دکھی انسانیت کے لیے جس کے حلال سے وہ وسائل تقسیم کرتے ہیں اور دین اور دنیا دونوں کماتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے رمضان شریف میں ماضی کے فرسودہ نظام کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے جو شہر رمضان میں حقدار لوگوں کو جو سفید پوش ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے لیے جو سستی اشیاء خرد و نوش کی جو مہیا کی جاتی تھیں، نہ صرف وہ انتہائی ناقص کوالٹی کی ہوتی تھیں بلکہ لمبی قطاریں لگائی جاتی تھیں، اور جو ایک انسان کی عزت اور وقار کو جس طرح کمپرومائز کیا جاتا تھا، وہ ایک بہت تکلیف دہ منظر تھا۔ اس کو ہم نے پچھلے سال ختم کیا اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے حقداروں کو کیش ٹرانسفر کرنے کی ایک بہت بڑی کمٹمنٹ کی گئی۔ یقیناً یہ ایک نیا تجربہ تھا کہ کرپٹ نظام کو دفن کر کے ہمیں ایک نیا نظام متعارف کرانا تھا جس میں بے شمار چیلنجز تھے۔ بینکس کی ولنگنس، پھر جو کیش لیس اکانومی کا فقدان پاکستان کے اندر، تجربہ اسٹیٹ بینک کے چیلنجز، یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر تھیں، لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا اور اس نیک مقصد کے لیے میں نے خود کئی میٹنگز لیں۔ ہم نے باقاعدہ ایک سیل بنایا جہاں پر 24 گھنٹے لوگوں کی شکایات سننے کا انتظام کیا گیا، ان کو ایڈریس کرنے کا انتظام کیا گیا، اور بالآخر جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوا تو جس طرح یہاں پر علی عامر صاحب نے بتایا کہ ہم نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کے ذریعے ہم اس طے پہ پہنچے کہ جو رقم پچھلے سال 20 ارب روپے مختص کی گئی تھی حقداروں کے لیے، اس میں انتہائی اعلیٰ درجے کی شفافیت تھی، کہیں تاخیر نہیں تھی، قطاریں نہیں تھیں، اور کرپشن اور غیر معیاری جو خرد و نوش کی اقسام تھی، وہ سب معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ اس سال اسی تجربے کو دوبارہ الحمدللہ دہرایا جا رہا ہے، بہتر پرفارمنس کے ساتھ، بہتر KPIs کے ساتھ، اور ماضی کے ایک بڑے اچھے تجربے کو بروئے لا کر اس میں مزید بہتری لانے کی صحیح کی گئی ہے، کمٹمنٹ کی گئی ہے۔ اس سال اس کے لیے 38 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ 38 ارب روپے، یہ 38 ارب روپے نہ صرف چاروں صوبوں میں حقداروں کو، صرف حقداروں کو، بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تھرو دیز والیٹس اور ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس سال یہ نظام انشاءاللہ 38 ارب روپے 1 کروڑ 21 لاکھ خاندانوں کو انشاءاللہ تقسیم کیے جائیں گے، بلا امتیاز، بلا تفریق۔ کس کا کس جماعت سے تعلق ہے، کس کا کس نظریے سے تعلق ہے، وہ اگر حقدار ہے تو اس کے والیٹ میں بلا تفریق یہ 13,000 روپے فی خاندان یہ پیسے ان کو شہر رمضان میں مہیا ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو وظیفہ ہے 10 ارب روپے کیا گیا ہے، تو یہ سب ملا کر انشاءاللہ اس مہینے یہ پیسے تقسیم کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کے لیول پر شہر رمضان میں یہ سب سے بڑی ایفرٹ ہے in terms of volume and in terms of its challenge۔
اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب اس میں حصہ ڈالیں گے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں اس حوالے سے چیئرپرسن روبینہ صاحبہ، منسٹر صاحب، چیئرمین نادرہ، سیکرٹری آپ کا بہت شکر گزار ہوں. مشترکہ کاوشوں سے یہ ایک بہت بڑا ہم نے چیلنج اپنے ذمہ لیا ہے. انشاءاللہ حقداروں کو یہ پیسہ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچے گا. انشاءاللہ اس کا جو پیریوڈیکل ریویو میں لیتا رہوں گا تاکہ یہ 38 ارب روپے تقسیم ہو جائیں. اس حوالے سے I'd like to thank our international partners for their valuable contribution, for their interest and concern. Together we will achieve this landmark this month, and thank you all for your support. God bless you. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج. وزیر اعظم محمد شہباز شریف رمضان پیکیج 2026 کے تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عوام کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن 999 قائم کی گئی ہے. عام عوام جو اس سے مدد لے سکتی ہے اس ہیلپ لائن سے. پیکیج کا مقصد مستحق طبقات کو باعزت اور شفاف طریقے سے ریلیف فراہم کرنا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 21 لاکھ سے زائد ایسے خاندانوں کو ادائیگیاں کی جائیں گی جو کسی سرکاری کفالت پروگرام کا حصہ نہیں. اس مد میں 28 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. 10 ارب کی رقم حکومت کے پاس کفالت پروگرام میں شامل کے لیے موجود ہے. مستحق خاندانوں کو بینک اکاؤنٹس کے ذریعے یہ رقم دی جائے گی.